مجھے احمد نگر جانا تھا۔ پاکستان میں بریفنگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارتی آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں آرمڈ کور کے جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی مشق کرائی جاتی تھی، بلکہ روس سے درآمد شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ چھتوں پر یا شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ماہر نشاندہی اور ماہر اسلحہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوران جنگ سامنے سے آئی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں، بمبوں، گرد و غبار، دھوئیں، رات دن کی تمیز کیے بغیر پانی اور کیچڑ اور بارش میں اسلحے کا ٹھیک استعمال اور نشانہ لگانے والا اسلحہ کھولنا، صاف کرنا اور پھر جوڑ کے ٹھیک نشانہ لگانے والا ہی ماہر کہلاتا ہے۔ اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ بھارتی فوج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ بر صغیر پر مسلمانوں کو 1000 سالہ حکمرانی نے انہیں کم ہمت بنا دیا تھا اور 65 کی جنگ میں عددی لحاظ سے بہت کم پاکستانی فوج نے ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن 71 کی جنگ میں پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 90,000 پاکستانی فوج کو قیدی بنا کر ان کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی اور پھر وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے لگ گئے تھے۔ میرا مشن یہ تھا کہ احمد نگر کے ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے درآمدی ٹینکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ کون سی رجمنٹ یہاں کن ٹینکوں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ رجمنٹس کہاں جائیں گی اور کن انفنٹری ڈویژنوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت کے پاس ملکی ساختہ ٹینک بھی تھے جو بہت وزنی اور نقل و حرکت میں سست تھے۔ 65 میں بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کو ان ٹینکوں پر بہت غرور تھا۔ انہیں سیاہ ہاتھی کا نام دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک پاکستانی آر بازوکا اور ہوائی جہازوں کے لیے سٹنگ ڈک ثابت ہوا۔ بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسیسی ساختہ AMX-13 اور PT-76 روسی اور وہ روسی ٹی سیریز کے ٹینک تھے اور 71 کی جنگ کے فوراً بعد روس نے بھارت کو ٹی سیریز کے بہتر کوالٹی اور کارکردگی کے ٹینک بھی دیے تھے، جبکہ ہمارے پاس پرانے امریکی شرمن، پیٹن اور M سیریز کے ٹینک تھے۔ ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی رجمنٹس کو ہندو پاک بارڈر پر تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی کارکردگی اور ان کی ڈپلومنٹ پوزیشن سے آگاہی بہت ضروری تھی۔ مثلاً اگر T-57 بھارتی ٹینکوں کے سامنے ہم اپنے جنگ عظیم کے دوم کے فرسودہ شرمن ٹینک رکھیں تو سوائے اپنے ٹینکوں کی تباہی کے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ T-57 کے سامنے پاکستان اور بھارت سے ملے M سیریز کے نئے ٹینک اور پیٹن ٹینک لانے تھے۔ اس وجہ سے مجھے یہ اہم مشن سونپا گیا تھا۔ احمد نگر ممبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر پہلے گوداوری دریا کے قریب بالکل الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح میں کوئی بڑی صنعت یا بڑا شہر نہیں ہے۔ گوداوری دریا کی ایک نہر احمد نگر کے بالکل قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلوں، ریت، کیچڑ اور پانی کی موجودگی سے ٹینکوں کی ہر طرح کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ قریب 20-22 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھے۔ ٹریننگ کے علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرا تقریباً ناممکن تھا۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر اور پھر اس کے توسط سے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے لیے میں نے اپنی بلینڈڈ چائے کا سہارا لیا اور دونوں جگہوں پر 2-1C اور ریڈیوز تک پہنچ گیا اور لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ میں نے انہیں اپنا بمبئی کا نیو ناگپاڑے کا ایڈریس کارڈ دیا اور احمد نگر میں ہوٹلوں میں رہائش کا بھی بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت ان کے لیے باعث کشش ہوگی۔ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور رجمنٹل نشانوں سے ان کی شناخت کی۔ وہ سب تقریباً ایک ہی ڈویژن کے بریگیڈیئر اور رجمنٹس کے تھے۔ اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر میں گھومنے
نکل گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لیا اور سارا شہر گھمانے کا کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں چھاؤنیوں سے باہر شراب خانے تھے جہاں میں نے فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا، وہاں مختلف رجمنٹوں کے نشان لگائے فوجی موجود تھے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران چونکہ مجھے بھارت کی تمام ڈویژنوں، بریگیڈیئرز اور رجمنٹوں کے نشان ازبر کرائے گئے تھے، اسی لیے میں نے فوراً پہچان لیا یہ سب مختلف ٹینک رجمنٹوں کے ہی جوان تھے۔ بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں 2 اونس شراب مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ صرف 2 اونس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا، اسی لیے چھاؤنیوں کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن میں 216 ADOS کے دفتر گیا۔ میری چائے کے نمونے وہیں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں۔ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مجھے مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے زر بیانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ کب سے سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں ADOS اور بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئرز وہاں کے ڈویژن کے تحت نہیں تھا۔ 216 اور ایڈجوائنٹ سے رابطہ بڑھانا، یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا، تب ہی مجھے کانٹریکٹ مل سکے گا۔ میں نے ADOS کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کھلنڈرے قسم کے کلرک کو اپنے ہوٹل میں شام کو گپ شپ کرنے کے علاوہ خوش کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کی دعوت دی۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی قہبہ خانے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے اکثر علاقے آؤٹ آف باؤنڈ تھے اور FIU والے اور ملٹری پولیس والے فوجیوں کو ان ممنوعہ علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے۔ ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی سویلین کے ساتھ دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر چھاؤنیوں کے باہر شراب خانوں میں کسی ایک پر مل لے۔ وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی۔ وہاں 8 بجے شام ملے گا۔ اسے دعوت دینے سے میرا ایک مقصد تو حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں گا بلکہ کوئی فوجی میرے ہمراہ ہوگا۔ ایک بار وہاں متعارف ہو گیا تو پھر وہاں دوسروں سے اپنے مطلب کی بات اگلوانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ شام 7:45 سے پہلے ہی اس شراب خانے میں جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا۔ شام کو 7:45 بجے سے پہلے ہی اس شراب خانے میں جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اندر اس کی ٹیبل پر گیا۔ اس نے میرا خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا جس پر میں نے کہا کہ تم فوجی ملازم پیشہ ور اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو جبکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ انہیں بھی میں نے اپنے ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس ہال میں مختلف ٹینک رجمنٹوں کے جوان اور NCO موجود تھے اور بہت غل غپاڑہ مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ میں خاصا چوکنا بھی تھا کہ لہٰذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسنے ہنسانے کے اپنے کام کی کوئی بات نہ کی۔ وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات 12 بجے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے دیا اور جب اٹھے تو وہ 3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے۔ وہ اپنی ترنگ میں چھاؤنیوں کی طرف چلے گئے جبکہ میں نے ایک رکشے میں ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگلی شام میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلے روز 7 بجے شام ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی شراب خانے میں خاصے گاہک تھے۔ گزشتہ رات کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے ایک خالی ٹیبل پر بٹھایا اور اس عمدہ شراب کی بوتل لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا۔ اس ٹیبل پر 5 فوجی بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے معذرت کی، مسکرایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا کہ
बम्बई से आया हूँ। आप ही की छावनी में ADOS से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूँ, लेकिन अब आप पांचों मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को कहा, मेरे टेबल से मेरी बोतल और 2 मजीद बोतलें इसी टेबल पर ले आओ। हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान अमूमन महदूद सोच रखते हैं, और जब ADOS जो के लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का होता है, उनसे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्फी से बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। इन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से साफ इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लफ हुआ तो इन्हें यार यार कहकर पुकारने लगा और उनकी झिझक खत्म हो गई। खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया।